ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب منع سبو سب الدهر زمانے کو گالی دینے کی ممانعت عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر وفي رواية يسب الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما لا تسبوا الدهر تک تو یہی ہے آگے سے چینج ہے فإن اللہ عز وجل آپ کے پاس ہے بعد ملوکن میں نے کیا پڑھا ہے ہاں جی بعد یہ سب سے لاسٹ ہے اس کا نا بعد ملوکن تک اچھا ٹھیک ہے آپ کی والی پڑھ دیتی ہوں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر فإن اللہ عز وجل قال انا الدہر الایام واللیالی لی اجددوها وابلیها وآتی بملوک بعد ملوک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمانہ ہوں، میں دنوں اور راتوں کی تجدید کرتا ہوں اور پھر بوسیدہ کر دیتا ہوں، اور بادشاہوں کو بھی یکے بعد دیگر بدلا کر لاتا ہوں۔ اور یہاں پہ جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا کہ زمانے کو گالی دینے کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ناکامی اور نامرادی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسے نہ کہا کرے کہ ہائے زمانے کی ناکامی، کیونکہ میں اللہ زمانہ ہوں، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں اور جب میں چاہوں گا اس کا سلسلہ ختم کر دوں گا۔ اور زمانے کی ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے قرضے کا سوال کیا لیکن اس نے مجھے قرضہ نہیں دیا، اور میرا بندہ مجھے لاشعوری کیفیت میں گالی دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ہائے افسوس زمانے پر، ہائے افسوس زمانے پر، ہائے افسوس زمانے پر، جبکہ میں اللہ خود زمانہ ہوں۔ اور ایک اور جو آپ کی حدیث ہے نا وہ بھی اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ زمانے کی جو بات ہے نا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر حرف جس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر حرف آتا ہو، بدلتے موسم ہیں، تیز و تند ہوائیں ہیں، شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ اس کا محور و مرکز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ اس موسم کو برا کہیں گے یا ہائے ہائے کریں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا سردی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں سردی ہو گئی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، گرمی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں گرمی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال
اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی چیزیں بھی تو دیکھیں نا کہ سردیوں میں آپ ساگ کھا رہے ہیں، مکئی کی روٹی کھا رہے ہیں، اور آپ فروٹر کھا رہے ہیں، آپ موسمبی کھا رہے ہیں، آپ کیا کیا نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ، انار ہے سردی کی چیز، یعنی سردیوں کے ڈرائی فروٹس ہیں، اب کتنی چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں. اور وہ جو حلوے کھائے جاتے ہیں، زیادہ تر سردیوں میں حلوے کھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو نئی بھی چائے پینے والے ہوتے ہیں تو وہ سردی کی وجہ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جو کشمیری چائے ہے. نہیں یہ کہنا کہ ہمیں تو گرمی بہت بری لگتی ہے، ہمیں تو سردی بہت بری لگتی ہے، نہیں اس میں تو یہ بات ہے نا کہ ہائے 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 کی بات آئی ہے نا اس حدیث میں تو، کہ یہ کہ ہم کہتے ہیں ہائے افسوس، ہائے زمانہ، ہائے ہائے، اس طرح کرتے ہیں ہم. تو یہ بات ہم لوگ تو ڈرتے ہیں کہ دیکھیں جہنم سانس اندر کھینچتی ہے تو سردی آتی ہے تو پھر ہاں اس کو کوئی سوچنے کی اور ضرورت پھر ہے. اگر غور و فکر کریں نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تغیر پسند ہے، یعنی ہر تبدیلی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اسی طرح اچھے دن اور برے دن بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ایک جیسے دن نہیں رہتے، ایک جیسے عمر نہیں رہتی، حسن نہیں رہتا، آپ کی توانائی نہیں رہتی، کوئی چیز بھی ایک جگہ، پھر انسان کیوں ان چیزوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ کو ساری عمر خوبصورت ہی بنے رہنا ہے، آپ کو ساری عمر جوان ہی بنے رہنا ہے، یا آپ کو اچھے ہی حالات چاہیے. اور ایک اور بھی بات آپ کو میں بتاؤں کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو سزائیں مل رہی ہوں گی بہت زیادہ آگ میں، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑے آگ کی تپش ہمارے سے کم کر دی جائے، تو ان کو سرد جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے گا. اور وہ سرد جگہ ایسی سرد جگہ ہوگی کہ جیسے کہ آئس برن ہو جاتا ہے نا، وہ برف کا عذاب، آپ کہیں گے سردی کا عذاب ہوگا. تو وہ اس وقت پناہ مانگیں، وہ کہیں گے ہمیں واپس وہیں ڈال دیں، یعنی اتنا شدید. تو ہم کیا اس جگہ کو امیجن کریں اور اس سردی کو ہم محسوس کریں، تو کم از کم ہم یہ تو کہیں گے کہ اس سے تو لاکھ درجے یہ سردی ویسی تو نہیں ہے نا. اور جب گرمی بھی ہوتی ہے نا تو وہ جہنم کی گرمی کو بھی یاد کرنا چاہیے. اور چاہے اس کے ماحول اس کے مطابق اس کے موافق نہ ہو، کیونکہ یہ تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جس ماحول میں ہیں شاید یہ ماحول ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. کیا پتہ اس میں کیا ہے. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے نا. کہ کوئی بچی شادی ہو کے کہیں جاتی وہ گئی تھی میں تنی میں کہاں آ گئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر اس کو بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے نا. اب یہ تو رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں نا. اب جہاں پر بھی ہے اور اب جس حال میں بھی ہیں، جس گھر میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی کسی بھی حال میں آپ کی اولاد کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے. اور اس وقت پہ کیا دیکھنا چاہیے؟ اپنے سے زیادہ بڑے کو دیکھنا. دنیا کے حوالے سے جب دیکھیں گے ہم کمپیئر کریں گے تو کس کو کمپیئر کریں گے؟ اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کے پاس دیکھو کہ کیا تکلیف آئی ہوئی ہے. دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھیں، دین میں اپنے سے. ہاں نہیں مطلب بیماری میں یا تکالیف کی بات کر رہی ہوں میں. تکلیفوں میں تو اپنے سے بڑے کو ہی دیکھیں نا کہ بھائی اس کو دیکھو کتنی تکلیف ہو گئی ہے، فلاں کو دیکھیں کتنی تکلیف ہو گئی، تو اس کا بھی جو آزمائش ہے وہ اس کے مطابق ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا جو بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو ہم الحمدللہ علی کل حال. اگر آپ کو تکلیف محسوس ہو بھی رہی ہے اور آپ اس جیسے اب بخار کی ایسی کیفیت ہے اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، چاہے جیسے بھی حالات. کیونکہ وہ تکلیف میں بھی کیا پتا آپ کے لیے کتنی رحمت چھپ رہی ہے، اگر آپ نے اور ہے صبر کر لیا کیا پتہ نہیں واقعی ہے تکلیف میں، کیونکہ ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب اگر گناہ نہیں ہوتے کسی کے تو کیا ہوتے ہیں؟ درجے بلند ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے حالات پر نا وقت رونا روتے رہتے ہیں، عادت ہوتی ہے ہماری. اللہ کلی حال کا یہ ہے، سنت تو یہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے، اس لیے. کے ساتھ آسانی ہے تو واقعی صحیح بات ہے. میں نے کبھی
पड़ी थी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, अल्लाह का शुक्र है, तब से मुझे मुझे ये आसानी साथ मिल गई। ऑपरेशन तकलीफ तो हुई मुझे, लेकिन मुझे ये आसानी मिल गई। ऑपरेशन मतलब 15 दिन के बाद हुई था जब शुरू हो गई थी। तब से अल्लाह का शुक्र है, मैं मुलाकात भी रखी, तो ये आसानी मुझे लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही होता है, अल्लाह ताला अपने बंदे को कहीं ना कहीं से कि मेरा बंदा मेरे करीब आ जाए, तो अल्लाह अपने कुर्ब के ज़रिए जो है ना वो हमें मतलब ज़रा ये चीज़ें होती हैं जिसकी तवस्सुत से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो बात है, जो आपकी बुक में ये जो हदीस है, ज़माने को बुरा भला ना कहा करो क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं ज़माना हूँ, मैं दिनों और रातों की तजदीद करता हूँ और फिर बोसीदा कर देता हूँ और बादशाहों को भी एक बाद दीगरे बदला बदला कर लाता हूँ। अब इसके हवाले से देखें तो जिस तरह अरब लोग सितारों के ज़रिए बारिश तलब करते थे और सितारों की तरफ फ़ेल की निस्बत करते हुए कहते थे कि फ़लाँ सितारे की तो फ़ैल से बारिश का नुज़ूल हुआ, और इसी तरह से जब वो किसी मुसीबत और आजमाइश में मुब्तला होते तो वो ज़माने को ज़िम्मेदार ठहराते और उसको बुरा भला कहते हैं। ये लोग दरअसल ज़माने के फ़ाइल और खालिक को बुरा भला कहते हैं, और हर चीज़ का फ़ाइल और खालिक अल्लाह ताला है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसा करने से मना कर दिया। और फिर ये है कि वह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वह अना दहर के अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में ये नहीं है, ठीक है, दहर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाना तूलु दहर फ़इन अल्लाह हुआ दहर। और बहरहाल ये कुछ इन्होंने इसी हवाले से बात की है। इन अहादीस का मतलब ये है कि जो साजगार या नासाजगार हालात महज अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, इन पर रज़ामंदी का इजहार करना चाहिए और ख़फ़ा नहीं होना चाहिए और इनको ज़माने की तरफ मंसूब करके ज़माने को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मसलन बारिश में कमी या ज़्यादती, तूफ़ान, आंधियाँ, ज़लज़ले, सैलाब और बीमारियाँ वग़ैरह। और आपको पता ही है ये सारी चीज़ें इंसान के अपने ही करतूत होते हैं, अपने ही गुनाह होते हैं ना, जिसकी वजह से ये जो है होती हैं, आफात आती हैं। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि क़ुर्ब क़यामत ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, ज़लज़ले कसरत से आएंगे और ये डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब अल्लाह ताला ने साफ सुथरी हवा बनाई, उसमें पोल्यूशन किसने बनाया, इंसानों ने। ये बात वो है। फैक्ट्रियां हैं जो गंदा धुआं छोड़ रही हैं, वो कितना बड़ा उनका रोल है। फिर जो गाड़ियां हैं वो तो वो ये उस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना माहौल ख़राब हो गया। और हम कहते हैं कि लाहौर गंदा हो गया और वो गंदा हो गया, हम नारा ही किया हुआ है सारा कुछ। टीचर वजह से लोगों की करप्शन की बात होती है, लोग सब कहते हैं कि ज़माने ही ख़राब है, मतलब ऐसे कहीं लोगों को पता नहीं क्या हो गया, ये लफ्ज़ वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, दिन और रातों की तजदीद करता, तजदीद करता यानी नया दिन और रात आते हैं। तजदीद का मतलब होता है तजदीद है ना, दोबारा तजदीद है ना, तजदीद है। तजदीद का मतलब होता है बार बार पलट पलट के आते हैं ना, और फिर बोसीदा कर देता हूँ यानी पुराने हो जाते हैं। फिर यानी अब ये दिन शुरू हुआ है, वो उसका एंड हो रहा है, बिल्कुल वो पुराना हो गया ना, फिर उसके बाद नया दिन आता है। नहीं, ऐसे पिछला साल है जो पिछली उम्र है, एक तरह से वो चीज बोसीदा हो जाती है। वो वक्त जो आज वक्त है ये कल बोसीदा होने वाला है। हाँ जी, ऐसे हमारे ईमान के मुतालिक भी तो है ना, तजदीद ईमान करते रहे वो भी तो बोसीदा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अगली हदीस है, बाबुन ला यमूतुल अब्दु हत्ता यबलुगा आखिरा रिज़्क़ी। अपने मुक़द्दर का रिज़्क़ जब तक कोई खा ना ले वो फौत नहीं होगा। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तस्तब्दिउ उर-रिज़्क़ फ़इन्नहु लम यकुन अब्दुन लियमूता हत्ता यबलुगा आखिरा रिज़्क़िन हुवा लह फ़अजमलु फ़ित तलब अख़ज़िल हलाली व तर्किल हराम। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کو مؤخر نہ سمجھو، کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کی تکمیل نہیں کر لیتا۔ اعتدال کے ساتھ طلب کرو، یعنی حلال چیز استعمال کرو اور حرام کو ترک کر دو۔ یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ حصول رزق کے لیے جائز اور مباح وسائل استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کے اوقات میں ان کی ادائیگی کرے، اپنی تجارت اور صنعت میں نہ پڑا رہے۔ العاقبۃ بآخر العمل، انجام آخری عمل کے ساتھ ہے۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعجبوا بعمل احد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل زمانا من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح ثم يقبض عليه۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے عمل کو دیکھ اس کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، دیکھو کہ کس عمل پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ عامل کچھ زمانے نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اگر انہی اعمال پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنتی ہوگا، لیکن اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ برے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور انہی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کچھ عرصے تک برے عمل کرتا رہتا ہے، اگر انہی پر اس کو موت آ جائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے اور ان پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے موت سے قبل نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، استقامت اختیار کرے اور خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرے۔ اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بھی ہے نا کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ مومن ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے نا، لیکن اس کا جو آخری انجام ہوتا ہے نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ جیسے کہ ایک جہاد ہو رہا تھا اور اس میں ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام موت مرے گا۔ صحابہ نے کہا وہ تو جہاد کر رہا ہے، وہ تو اس طرح سے جنگ کر رہا ہے، وہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو لڑائی کر رہا تھا۔ تو بہرحال تو ہوا یہ کہ آخری وقت آیا تو اس کو جو گہرا زخم لگا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کو ہی مار لیا، یعنی حرام موت مر گیا۔ تو یہاں سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے نا وہ اس حدیث سے یہ بھی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں ایسے کام کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ برائی میں پڑ گیا، یعنی تھا اس کی نیت اچھی ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے، سارا کچھ ہے، ماحول ایسا ملا کہ وہ ایک اس میں لگ گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور وہ اچھے کاموں میں لگا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کرنے والا کام کیا ہے، پھر کرنے والا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، توفیق مانگیں، اچھی موت کی دعائیں کیجیے، خاتمہ بالخیر۔ ہاں، اور اس کے لیے وہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرا دل بدل دے، دل اپنی طرف بدل لگا دے، ہر طرف توفیق مانگے نا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے۔ اور آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، یعنی کتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبیوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ بات بھی ہے کہ سارے نبیوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ مطلب یہ فرشتوں سے مدد ہوگی، سارا ہوگا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں. آج ہمیں کوئی کہہ دینا کہ آپ کے لیے بس آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا، پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہمارا تو کام ہو ہی گیا. ہم کب دعائیں کرتے ہیں؟ کتنی دعائیں کرتے ہیں، کتنا ہم گر گراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ہماری دعاؤں میں بہت کمی ہے، ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کے لیے، اپنے پیاروں کے ایمان کے لیے، سب کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی بہت زیادہ کمی ہے. اور آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے. بشارت ملی ہوئی ہے کہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. اس کے باوجود یہ حضرت عمر کی کیا بات ہوتی تھی کہ اگر میرا ایک قدم جنت میں ہو اور دونوں قدم بھی نہ ہو تب بھی مجھے یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ بدل جائے، جب تک کہ میں اندر نہ چلا جاؤں، جنت میں نہ چلا جاؤں. تو یہ حال ہوتا تھا. تو آج ہم سوچیں تو ہم اعمال کی توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس پہ استقامت بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو کر لیا کافی کر لیا، بہت ہے. نہیں حج عمرہ کر لیا تو بہت ہو گیا جی، ہم بخشے گئے، ایسی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ عمل اور یہ کہ یہ بھی تو بات ہے نا کہ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ ابھی میں نے ایک ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے نا، کہ آج میرا ایمان کا لیول اتنا ہے، میں فلاں چیز کر رہی ہوں، کل کو یہ ہوگا کہ بھائی میرا ایمان بالکل ہی نیچے چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اسی کی دعا زیادہ کرنی چاہیے. ایمان گھٹتا بڑھتا تو رہے گا، کبھی آپ سے گناہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، انسانوں سے خطا ہوتی ہے نا، غلطی ہوتی ہے نا. تو خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. باب لا طیرۃ، نحوست نہیں ہے. ان صائب بن یزید بن اختی نمر مرفوعا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ. سیدنا صائب بن یزید بن اختی نمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور نہ ہی سفر کچھ ہے، نہ فعل بد کوئی چیز ہے. اس حوالے سے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو دیکھ چکے ہیں. سفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ جو ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں نا. عن ابی ہریرہ مرفوعا لا عدوى ولا طیرۃ فاحب الفعل فعل الصالح. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے. یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یعنی نیک شگون لینا. نیک شگون لینا کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز اس سے شگون لیا جاتا ہے، یعنی اچھا آپ سوچیں نا، ہر ایک کے لیے اچھا گمان. ہاں ایسے نا اپنے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو حج مبارک ہے. جس طرح میں نے یہ بھی حدیث میں نے پڑھی تھی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب سے پڑھی ہمیں بھی حدیث. تو کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک دم اچھا لگا کہ آپ مبارک کریں، جات میں عمرے پہ آپ کی زبان مبارک اللہ تعالیٰ مجھے حج کرا دے. اسی طرح کوئی جاتے کوئی اچھا کلمہ سن لیتے ہیں، یہ نیک فعل ہے. نیک فعل اس سے اچھا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی سفر شروع کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کر رہے ہیں، عافیت سے اللہ اس کے انجام کی اچھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ اللہ کو اچھا انجام کرے. تو آپ راستے میں کوئی اچھی بات سن لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ نے نیک ارادہ بھی کیا اور اللہ نے آپ کو نیک بات بھی کسی سے سنوا دی. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اچھی دعائیں دینی چاہیے کہ اس کے لیے کہیں بھی بات قبول ہو جاتی ہے. یہ سے مطلب اچھا بچے بڑے ہوں تو بتا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اسی طرح پاس ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کی قسمت خود لکھتی ہیں. آج ہم مائیں اتنا برا بچوں کو کہتی ہیں نا، جو ہم بچوں کو بہت ڈراتے ہیں، اللہ تمہیں ایسی سانس مل گئی تمہیں لک پتا جائے گا، تمہیں ایسا شوہر ملے گا لک پتا جائے گا. دراصل ہم اپنے بچوں کی قسمت اپنے الفاظ سے لکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اچھی بات کیوں نہیں کہتے ان کے لیے؟ نہیں بھی بچہ اچھا پڑھا
اللہ تجھے بچہ پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہر وقت دعا دیتے رہیں. کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، کب دل بدل دیتا ہے. جب ہم بولتے ہی نیگیٹو ہیں، سوچتے ہیں نیگیٹو ہیں، تو ایک چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے. صاحب کی ماں کی دعا لگی، تو ہم پورا لفظ بولتے ہیں اپنے اولاد کے لیے. بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں، شریر کہہ دیتے ہیں. یہ الفاظ ہی گندے ہیں، بدفاظ ہیں. اس سے مراد وہ اچھے الفاظ بولنے چاہیے. الشؤم فی ثلاثت، 3 چیزوں میں نحوست ہے. عن ابن عمر مرفوعا لا عدو ولا طیرۃ وانما الشؤم فی ثلاثت المرأۃ والفرس والدار. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، اور 3 چیزوں میں بدشگونی یا نحوست ہوتی ہے: بیوی، گھوڑا اور گھر. دوسری حدیث میں آپ نے صراحت سے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. نحوست و شؤم کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزیں کبھی کبھار انسان کے موافق نہیں رہتی. مثلا بیوی یا سواری سرکش ہوتی ہے، یا مکان خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے. حقیقت میں خیر اور شر کا مالک اللہ ہی ہے. العین حق، نظر بد لگنا حق ہے. عن ابی ہریرہ مرفوعا لا عدو ولا طیرۃ والعین حق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ نظر لگنا اور نظر لگنا حق ہے. تو نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کی بد کی دعائیں ہیں، اور پھر یہ کہ وہ پانی لے کے اس کا جس کی نظر لگی ہے اس کو کہا جائے کہ آپ نہائیں، اور نہا کے جو اس کا پانی ہے وہ جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیں. کیا نہیں، اس نے تھوڑی کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی نظر لگ گئی ہے تو آپ نہیں، ایسے نہیں. نہانے کا پانی نہیں، برا نہیں لگے گا. اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ چیز ہے. ہاں، بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ماشاء اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ نہیں کہتے، تو تب نظر لگتی ہے. یہ الفاظ کا سب یوز کرنا ہے. لا حول ولا دعا پڑھ کے، اور دعا بھی دینا چاہیے. لباس کی دعا جو ہے، البس جدیدہ ہوں وہی شمیدہ ہوں وہ مجھ شہیدہ. لباس پہننے کی دعا، لباس کسی کو اچھا پہنا ہوا دیکھے نا تو دعا دے. ایسے ماشاء اللہ کہنا ہی اس سے یہ تو کلمہ ہونا چاہیے. کام کرنا کہ انشاءاللہ کسی دوسرے کو بھی دیکھیں، صرف اپنے بچے کو نہیں. جیسے عیدوں پہ تیار ہوتے ہیں نا اسپیشل بچے، تو پھر بندہ پڑھ کے اسی وقت دعا پڑھتے ہیں. یہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ مرفوعا لا عدو ولا طیرۃ ولا سفر ولا ہامۃ فقال اعرابی ما بال الابل تکون فی الرمل کأنها ظباء فیخالطها بعیر اجرب فیجربها. قال فمن عاد الاول. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ ہی الو کی آواز. ایک بدو نے کہا تو پھر ایک اونٹ جب ریت میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ بیماریوں سے پاک ہوتا ہے، جب خارشی اونٹ اس سے خلط ملط ہوتا ہے تو اسے بھی خارش لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ یہ کہاں سے لگی؟ پہلا اونٹ جو تھا اس کو خارش کہاں سے لگی؟ اللہ کی طرف سے. ہاں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے نا، کہ وہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی.
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. ایک سے دوسرے کو نہیں. متعدی کا مطلب ہے ایک سے دوسرے کو ایک دوسرے سے لگتی جو ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک کو نزلہ ہو گیا اب آپ کا فلو لگے گا. تو یہ کہ وائرس تو کہہ رہے ہیں کہ وائرس پھیلا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں تو لگتا. یہ چیز ہے کچھ بھی نہیں لگتا. کہ آپ کے یہ وائرس سب ہم پھیلا لوگوں کی باتیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں نا یہ بیماری کنٹیجیس ہے اور یہ کنٹیجیس نہیں ہے, یہ دوسرے کو لگ لیکن اب جاتی ہے, حدیث جب آگے پروڈیوس ہوتا ہے. حدیث میں جو ہے وہ مگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کرونا ہوا تھا اب اس میں یہ تھا کہ ایک کسی نے ویکسین کرائی تھی, کسی نے نہیں کرائی تھی ویکسین. جس نے ویکسین کرائی تھی ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو کرونا ہوا اور کچھ لوگوں کو نہیں ہوا, اور جنہوں نے ویکسین نہیں کرائی تھی ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوا اور کچھ کو ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک بندہ مطلب کتنے لوگوں کو میں نے سنا کہ فلاں ہمارے گھر میں ان کو ہوا ہوا ہے کرونا, لیکن وہ پوری تیمارداری کرتی رہی سب کی, کچھ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیا تھا؟ حالانکہ ڈاکٹرز نے تو یہی کہا تھا نا کہ یہ تو لگتا ہے نا, یہ تو لگ رہی ہے, تو لگی کیوں نہیں پھر لگی کیوں نہیں؟ یہ تو ہمارے سامنے ہی ہوا ہے نا بات. سب سے بڑی بات اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا, ہماری بات تو ہے بھی نہیں نا. ان جابر مرفوعا لا عدوى ولا طیرہ ولا غول. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں, نہ فعال بد کی کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی غول ہے. غول عربوں کے نظریے کے مطابق شیاطین کی ایک قسم جو بیابان میں مختلف شکلوں میں آ کر لوگوں کو بھٹکا دیتی یا ہلاک کر دیتی ہے. عن سعید بن مسیب قال سألت سعد بن ابی وقاص عن الطیرہ فانتهرني وقال من حدثك فكرهت ان احدثه من حدثني قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا هام ان تكن الطیرہ في شيء ففي الفرس والمرأة والدار وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے بدشگونی کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا تجھے یہ کس نے بیان کیا؟ میں نے ناپسند کیا کہ بیان کرنے والے کا نام بتاؤں. پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے, نہ کوئی بدفعال ہے, اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے بیوی اور گھر میں ہوتی. جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ, اور اگر تم اسی علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. طاعون پلیگ بھی بولتے ہیں اس کو, چوہوں کی وجہ سے جو بیماری ہو جاتی ہے. یہ یعنی متعدی ہے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نکل جائے وہ ہو جائے جہاں پر تو وہاں پر ہی رہو, جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ بیماری ہے. اور یہ بیماری کس کو ہوئی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے پہلا بارہ پڑھا ہوگا نا, بنی اسرائیل کو ہوئی طاعون, جس کی وجہ سے وہ ان کو ہلاک کیا تھا. ان میں سے کسی ایک مطلب پورے ایک اس کو جو اس جگہ پہ تھے موجود. اچھا, بابو فرہ من المجزوم, کوڑی سے بھاگنا. عن ابی ہریرہ مرفوعا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر ففر من المجزوم کما تفر من الاسد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے, نہ کوئی فعال بد ہے, نہ الو کے بولنے کا اثر ہے, اور نہ کوئی سفر ہے, اور کوڑی سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے. اب یہاں پہ بتا دیا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے بھاگنے کے لیے کہا ہے کہ اس سے اس طرح سے بچنا ہے، کوڑی سے. وہ لگ سکتی ہے. کوڑی کیا ہوتا ہے؟ جزام. جزام پتہ ہی ہے نا آپ کو. وہ ایک زخم سے دوسرا زخم ویسے ہی پھیلتا ہے. اور وہ اسکن وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی انگلیاں جھڑتی ہیں پہلے، اس طرح گل جاتا ہے، جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر اس کو کوئی مقابلہ نہیں کرتا پھر تھوڑی تو پھر جو کرے گا تو اس کو بھی لگے گا. نہیں اس کا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا. وہی دیکھیں کہ ایک چیز بتا دی باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جس طرح کچھ چیزوں کو حرام کر دیا باقی سب حلال ہے، اس طرح سے کچھ چیزیں جو بتا دیا، یہ نہیں کہ سفر کو پوچھنے لگ جائیں، اس کو پوچھنے لگ جائیں، اس کو پوچھنے لگ جائیں، کسی میں بھی نہ وسعت نہیں ہے. اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو کوڑ کا مریض تھا اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اس کے ساتھ کھانا بھی کھلایا تھا اس کے ساتھ. تو اس میں اساتذہ کا یہ تھا کہ لوگوں کا توکل ذرا اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو کہ ان کا توکل نہ اللہ پہ خراب ہو جائے، اس لیے احتیاط رکھا تھا کہ اس سے بچو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل بہت زیادہ تھا نا اللہ پہ، تو انہوں نے اس سے بچانے تھے، وہ کوڑی کے مریض کے پاس بھی گئے تھے، اس سے ہاتھ بھی ملایا. تو یہ بات ہے کہ میں یہ سارا سمجھ گیا کہ یہ زکام آج کل ہمیں ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، کسی دوسرے کو ہوتا ہے، تو اس میں یہ اسباب اختیار کرنا غلط نہیں ہے. آپ احتیاط کرتے ہیں، گلاس نہیں استعمال کرتے، اس کا کھانے میں پرہیز کرتے ہیں، تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ بھی نہیں، لیکن اگر لگ جائے تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے فلاں کی وجہ سے لگا. پھر جو قسمت میں آپ نے احتیاط کر لی، اسباب اختیار کر لیے، ٹھیک ہے. اگر پھر کئی کو ایک گھر میں لگتے ہوئے دو کو ہوتا ہے، دو کو نہیں ہوتا، تو پھر اگر لگ گیا تو پھر یہ نہیں کہنا مجھے فلاں کی وجہ سے لگ گیا. یہ توکل رکھا تھا کہ اللہ کی اذن کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا. اور الفاظ بھی غور کریں. اسلام میں دعا بھی ہے، وہ دعا جو پڑھ لے 20 پاک کی ہے، الحمدللہ الذی عافانی، ہم نے پڑھی. ہاں بالکل، دعا کریں، اسباب اختیار کریں، بالکل صحیح. اس کو نہیں ہو سکتی انسان ماسک پہن لیا تھا کرونا کی تو وہ بھی ختم یعنی ہو اس کے اثرات نہ آگے اس کے اندر، پہلے ایسے اثرات نہ آگے ہوں بیماری کے، تو وہ پڑھ لے تو پھر اس کو ساری زندگی وہ بیماری. بات یہ کہ پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، لیکن اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ کا کام یہی ہے، وہ تو شکر صبر تو باذن اللہ اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو کوئی سکتا. اللہ کی رضا میں راضی رہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ربی لا تظلمنی فی القوم الظالمین، کہ ہم خود اپنے نفس پر ظلم بھی تو کرتے ہیں نا. یہ بے احتیاطی کہہ لیں یا کسی بھی چیز میں جلد بازی کہہ لیں، یہ ہماری اپنی گڑے میں چھلانگ مارے کو تو نہیں نا کہیں گے توکل ہے، آپ نے گڑے سے تو بچ کے جانا ہے. بالکل ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم معلومات کر رہے ہیں. وہ تو خودکشی ہو جائے گی. بس وہ یہ ہے کہ یاد مومن باشعور ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ تکلیف دینا وہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، بچ پرہیزی کہہ لیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. بالکل صحیح بات. ٹھنڈا پانی ہم کہیں گے نہیں جی وضو کرنا زیادہ اچھا بات ہے، حالانکہ مساج جائز ہے. آپ کو سہولت اللہ نے دی ہے، وہ سہولت لینا بھی اللہ کے جو تحفہ ہے، شکر گزاری ہے کہ اللہ نے بھی دی ہے. تو ہم کہیں گے نہیں جی شاید ہم جتنا مشقت میں ڈالیں گے اجر زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو اجر دینے سے نہیں نا اس میں پانی بہت زیادہ نکالنا پڑتا ہے نلکے سے، کئی دفعہ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، پھر اس کے لیے میں نے دیکھے نا چھوٹا سا بالٹی رکھی ہے. اچھا یہ ہے کہ اس میں ڈالتے ہیں اگر واش روم اس ہو کے گیا بعد ہم یوز کیا ہے تو کیا موضوع کے ساتھ وہ ہمارا رہے گا؟ ہم یہ ڈسکشن یہ والی باتیں ابھی تو ہم اس سے تو نہیں، ٹاپک جو چل رہا ہے نا اس کے اوپر ہی رہیں، پھر بعد میں اس کو ڈسکس کر لیجیے. ابھی یہ ساری فال کے اوپر ہی. اچھا ٹھیک ہے، آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. بابو مل فعلو، فعل کیا ہے؟ ان انس مرفوعا لا عدوى ولا طیرا ویعجبنی الفعل الصالح الکلمۃ الحسنہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ کوئی بد فعل کی حقیقت ہے، البتہ مجھے نیک فعل یعنی حوصلہ دلانے والی اچھی بات پسند ہے. اب یہاں پہ اس کی وضاحت آ گئی ہے نا جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی. اچھی بات پسند ہے، حوصلہ دلانے والی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ان ابی زنادی قال حدثني رجال اہل رضیہ رزن
وقناعۃ من انباء ابناء صحابتی و اولیت الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا حامة ولا سفر واتقوا المجذوم کما یتقى الاسد۔ ابو زناد کہتے ہیں مجھے صحابہ کرام کے پسندیدہ قناعت پسند بیٹوں جو اعلیٰ اور اولیٰ لوگ تھے نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ الو کے بولنے کی کوئی اثر ہے، نہ کوئی سفر ہے، اور کوڑی سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچا جاتا ہے۔ المؤمن خیر من خلقہ، اللہ کی مخلوق میں مومن سب سے بہتر ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نعلم شیئا خیرا من مئۃ مثلہ الا الرجل المؤمن۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز 100 گنا بھی ہو وہ مومن سے بہتر نہیں ہو سکتی، یعنی مومن کی اتنی قدر ہے۔ جیسے مطلب انگریز کی مرضی امیر ہو جائے، جتنے مرضی اچھے ہو جائے، لیکن مومن اس کے اوپر ہی ہے۔ وہاں پہ ایمان نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے نا۔ اور آج ہی ہم ایک وہ آیت پڑھ رہے تھے نا کسراب سورہ نور میں جو ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے چاہے جتنے بھی اچھے اعمال ہو جائیں وہ سراب کی طرح ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہوں، کیونکہ ان کا بیسک جو چیز ہے وہی چیز نہیں ہے نا، جو اس کی روٹ ہے وہی نہیں ہے، یعنی کفر پہ ہے نا، وہ شرک کر رہے ہیں وہ، تو اعمال ایسے ہی ہیں ان کے سارے۔ احب لأخی یہاں پہ وہ بھی لکھا ہوا ہے جی اخی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہاں پہ وہ بھی ہے، جزم بھی ہے اور زیر بھی ہے، اس وجہ سے اخی ما یحب لنفس اعراب صحیح نہیں لگے ہوئے، لنفسہ من الایمان، لنفسہ۔ ایمانیات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عن انس بن مالک مرفوعا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی خیر اور بھلائی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ایمان کی کمی اور زیادتی کو پرکھنے کے لیے یہ حدیث معیار ہے۔ سچا مومن ہمیشہ اپنی پسند ہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر موقع پر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو تمام معاشرتی خرابیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب آپ ہمیشہ وہی معاملہ کریں جو آپ کو پسند ہو تو یقیناً خیر اور برکت، بھلائی اور بہتری ہی میں اضافہ ہوگا۔ مگر آج کیا ہوتا ہے؟ ایسے افراد نہ ہونے کے برابر ہیں جو اب خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے۔ یہ بھی تو یہی چیز ہے نا، ہاں لن تنالوا البر لنفسی، چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنی پسندیدہ چیز دینے کی بات ہے نا۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ وہی پسند کریں نا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ تو ہے نا جو جس سے محبت کرتے ہیں جس چیز کو، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتے ہیں کہ اپنی ساری چیزیں جو دینا، صدقہ خیرات بھی، اور اپنے جو اعمال میں جو آپ کے مسائل ہیں، جیسے کسی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کرے۔ مفہوم ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ یہ بات آتی ہے، صرف ایک ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پہلے رکھیں کہ ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں کیا تو تکلیف ٹھیک ہے، ہے۔ جب ہم اپنے کپڑے اترے کسی کو دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، دینا چاہیے، دینا تو چاہیے، تو وہ ہمیں اپنی پسند اچھی کی بات سوائے ہے۔ ہوتے ہیں وہ کچھ اور آپ دیکھیں نا، پسند نہیں کرے کہ بس ہم بہت ہو گیا۔ میری بات سنیں، امام مالک ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے تھے
اور وہ خیرات کرتے تھے. उसमें ये होता है कोई बाज़ औक़ात ان کے ایک شاگرد تھے, ان کے لیے 360 دن کے جوڑے پہلے ہی مختص کیے ہوئے تھے. وہ ہر روز ان کا شاگرد لا کے دے دیتا تھا ان کو کپڑے. وہ نئے کپڑے آپ نے پہن کے آنا حدیث پڑھانے کے لیے. مطلب اچھی حالت میں ہو تو دیا جا سکتا. مطلب بعض بات بندے نے اگر پہنا ہوتا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ کسی کو دے, دل نہیں کر رہا ہوتا, یعنی کہ اتنا انہیں پہنا ہو کہ دل نہ کرے. نہیں کسی کو نہیں دینا آپ وہ پھر ان چیزوں سے پھر آپ وہ کچھ اور بھی بن سکتی ہیں. جیسے ہم بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا تکیے بنا لیتے ہیں پرانے کپڑوں کے. جیسے بوسیدہ ہو گئے کپڑے آپ نہیں پہنے جا رہے تو تکیے بنا لیتے ہیں اس کے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا, ہر طرح کے مطلب ہے کہ یہ تو نہیں کرنا کہ اگر نہیں, وہ کہہ رہی ہیں بوسیدہ ہو گیا, اتنا بوسیدہ تو نہیں دینا نا. اللہ کی راہ میں دینے والی چیز بہترین ہونی چاہیے. اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والی چیز بہترین ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے وہ جو دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ اصل میں وہ اپنے آپ کے لیے ہی ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ تو یہیں رہ جانا ہے. اصل چیز تو وہی ہے جو آپ دے رہے ہیں. اصل چیز تو وہ جا رہی ہے, جمع ہو رہی ہے, وہ اوپر جا رہی ہے, وہی ملے گی آپ کو. کپڑے بسیدہ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. اگر تو ایسی حالت ہے آپ کی نظر میں, وہ تو ہماری نظر میں ہے نا, ان کی نظر میں یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, تو وہ اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں دے سکتی. نہیں دیکھیں آپ کے پاس لازم آتا ہے یا کچھ آتا ہے, آپ جو بچا ہوا کھانا فریج میں ہے وہ تو اس کو دے دیں گے جو آپ نے تازہ پکایا ہے. بات یہ ہوتی ہے ہر جگہ یہ چیز آتی ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آپ نے وہ بھی دے دیے, بعض اوقات آپ نے اچھا بھی دے دیا, یہ بھی کر سکتے ہیں نا. جیسے بعض اوقات آپ نے فریش کھانا بھی دے دیا, بعض اوقات آپ نے فریج کا رکھا بھی دے دیا. سے بچایا گیا ہے بس جو پکتا ہے وہ ان کو کھلا دیتے ہیں, تو جاتے ہوئے جو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جو مسکین کو کھانا کھلائے گا اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم کریں گے. مسکین کو کھانا کھلانے سے دل نرم ہو جاتے ہیں. جنتی جو ہوں گے ان کا بھی تو یہی ہے نا, ہم کھلاتے تھے کھانا. وہ یہ نا کہ وہ کھانا کھلاتے تھے اور کوئی اس سے اجر اور کوئی شکر کی توقع نہیں کرتے. بالکل, کہ یہ ہمارا شکر اللہ سے توقع رکھو. میں نے سنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی فقیر آ کے کہتا سائل کوئی مانگتا تھا تو وہ جب دیتی تھی ان کو, وہ جو دعا دیتا تھا وہ فوراً اس کو پلٹاتی جاتی تھی. تو ان کی کنیز نے کہا کہ آپ یہ کیا کریں, وہ آپ نے تو اس پہ احسان کیا, وہ دعا دے رہے ہیں تو آپ کیوں دے رہی ہیں؟ کہ نہیں مجھے دعا بھی نہیں چاہیے, مجھے آخرت میں ذخیرہ چاہیے اس کا, تو یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. اچھا مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں. ان سے زیادہ دعا دے. گولیاں کا صدقہ دیتی تھی تو اس کو خوشبو لگا کے اپنے جو دیتی تھی پیسوں کو. بس وہی ہے, سمجھنے کی بات ہے. ہم لوگ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے فوراً سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا شکر گزار کیوں نہیں ہو رہا, یا کل ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا آج یہ ہمارے ساتھ کیوں برا کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستہ بن اساسہ کو کفالت کرتے ہیں, لیکن وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے واقع عفت تو پڑھا ہوگا نا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, اور یہ کہ کیا وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کو معاف کرے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا کہ وہ نان نفقہ روکنے کا سوچ رہے تھے, روکا نہیں تھا, سوچ رہے تھے کہ اس نے یعنی ایسے کیا تو بیٹی کے مطلب ان میں شامل ہو گئے. تو پھر کیا ہوا, پھر یہ کہ ان کا اور بڑھا دیا تھا, نان نفقہ بڑھا دیا تھا. اب سوچ کے دیکھیں دل کیسے کہہ رہا ہوگا. انسان کا انہی چیزوں پہ جاتا ہے, لیکن جو یہ علم ہی ہے جو انسان کو تھامتا ہے. اللہ نے آیت یہ نازل ہم کر پڑھتے ہیں دی کہ ہم اپنے آپ ہاں. کو ہماری صفائی ہوتی ہے. ہم لوگ ہیں ہی نہیں اس مٹی کے بنے ہوئے, دل میں چیزیں آتی رہتی ہیں, میں کہوں کہ نہیں آتی ہے, سب کے دلوں میں آتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بشریت کا تقاضا ہے یہ. حدیث ایسے انسان کو تھام کے رکھتی ہے, اللہ کا کلام جب پڑھے تو اسی لیے تو اس سے مستقل جڑے رہنے کی بات ہے. ہر وقت جڑے رہیں گے تو بات بنے گی, ورنہ نہیں. آپ کا اتنی سی نیکی بھی نہیں آپ اپنے لیے کر سکو گے اگر یہ نہیں پڑھو گے, وہ بھی ضائع ہم اپنے آپ کو پوری کر دیں. احسان وہی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میں نے تو یہ کیا تھا. قرآن پاک میں بھی یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو چیزیں لوگوں کو دے رہے ہو, اگر وہی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تمہیں کیسے لگے گا, غلط چیز دیں گے تو پھر
وہ جو ردی کھجوروں کی بات تھی نا جو اصحاب صفا کے لیے لٹکا دی تھیں لا کے، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اچھی چیز دی جائے. بالکل صحیح یہ دی جائے. آپ بالکل صحیح کہیں. چیز کو یہ نہیں کہ پھٹے پرانے تو دینے ہی نہ چاہیے. اگر آپ کے کپڑے خراب پرانے ہیں لیکن صحیح حالت میں تو آپ وہ بھی دے. میرا تو خیال ہے دے دینا چاہیے. آپ اگر صحیح حالت اچھے نئے بھی دے دیں انہیں میں، لیکن ان کو مثال کے طور پر آپ کے پاس 2-3 سویٹر ہیں اور آپ پہنتی بھی ہیں، لیکن اس میں سے آپ ایک سویٹر دے دیں. اگر کوئی لوگوں کے جو ایسے کپڑے دیتی ہوں نا تو انہیں کہتی ہوں یہ یوز اچھا چلے اب یہ ایک موقع ہے 17 کو نواب ٹاؤن میں مینا بازار ہے، سستا بازار ہے، وہاں پہ یہی ہے چیزیں وہ سیل کر کے جو ڈونیشن ہوگی وہ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہوگی. تو ابھی موقع ہے اپنی چیزوں کو پیک کریں اور بھجوا دیں. تو وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں بھی اس میں اب آپ کی آ جائیں گی نا. الماری میں اگر زیادہ جوڑے لٹکے ہیں ان میں سے ایک نکال لیں. ہاں جو بیڈ شیٹ نکال لیں، کوئی کراکری میں سے نکال لیں جو سیل ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا خود ہی موقع دیتا ہے. نہیں گھر میں دو کام والی ہیں، پھر اس طرح سویٹر. نہیں کام والیوں کو بھی دیں، اللہ نے تو کتنا دیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ دے دیں. ان کو بھی دیں. ہاں دے دیں. جس کو جہاں پہ جو میسر آ رہا ہے اس کو وہ کریں. نہیں ویسے بھی کہہ رہی ہوں ٹھیک کہ ہے. ایک پلیٹ فارم ہے، موقع ملا. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے تو اپنے پاس دیکھیں گے نا، اپنے پاس جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو، پھر اس کے بعد آگے. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ثواب ہمیں ہر یہ جگہ چیز اسی ٹائم آ جاتی ہے اپنی کام والیوں کو، ہمیں تھوڑی غرض بھی آ جاتی ہے ہمارا کام کریے لیکن اس سے بھی خوش ہو جائے گی. یہ تو پھر ہم اللہ کے کام ہے نا، کہیں اور چلے نہیں، وہ ایک بات ہے آپ کی، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن ان کو بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یا جو بھی ہے. اللہ کی مدد بہت وسیع ہے. آپ نے جہاں بھی دینا ہے. اگلی حدیث ہے وجوب الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا واجب ہے. عن جابر ابن عبداللہ مرفوعا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وان ما اخطأہ لم یکن لیصیبہ. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، وہ اچھی ہو یا بری، اور جب تک اسے یہ پختہ علم نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جس چیز نے اسے لاحق ہونا ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر ایمان ہم سب نے لانا لازمی ہے کہ جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس میں ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے. تو ہم نے ابھی بند تو نہیں کیا، ابھی تو چل رہی ہے، ہماری کلاس ہو رہی ہے. لا یفید الاعمال الصالحہ مع الکفر، کفر کے ہوتے ہوئے اعمال صالحہ فائدہ نہیں دیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویطعم المساکین فہل ذاک نافع؟ قال لا یا عائشہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، آیا یہ نیکیاں اس کے لیے نفع مند ثابت ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا اے میرے رب روز قیامت میرے گناہوں کو بخش دینا. تو من الایمان ان یعتقد الرجل ما کان لی فہو کائن، یہ عقیدہ ایمان میں سے ہے کہ جو میرے لیے ہے وہ ضرور ہوگا،
عن ابی الدرداء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبلغ عبدا حقیقت الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه وما اخطأه لم یکن لیصیبه۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ پختہ علم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق جس چیز نے اسے لاحق ہونا ہے وہ تجاوز نہیں کر سکتی، اور جو چیز تجاوز کر گئی وہ لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ والی باتیں پچھلی حدیث میں گزر گئی ہے۔ اصل میں یہ حدیثیں ریپیٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ پورا صحیح ستہ کی جو حدیث ہے نا، یہ مسند احمد میں ہے، پچھلی والی جو ہے وہ ترمذی میں تھی، ان کے وہ بھی کلیکٹ کیا گیا نا، تو اس لیے بار بار ان کے راوی بھی چینج ہے نا، راوی بھی چینج ہے، اس کو اس طرح بھی ہم اور اس میں کچھ ورڈنگز بھی الگ ہے، ہاں جی الگ ہے، کچھ ورڈنگز الگ ہیں۔ کسی اور راوی سے ہے، کسی اور راوی سے، یہ مسند احمد کی ہے، اور پہلے جو پڑھی تھی وہ ترمذی میں تھی۔ نہیں، راوی کے الگ ہونے کی وجہ سے ہے یہ بات، اور ہرڈنگز بھی تھوڑی سی چینج ہے۔ باب عدم الاجتماع الخیر والشر فی قلب واحد، ایک ہی دل میں خیر اور شر کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا لا یجتمع الایمان والکفر فی قلب امرئ ولا یجتمع الکذب والصدق جميعا ولا یجتمع الخیانۃ والامانۃ جميعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سچ اور جھوٹ بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور خیانت اور امانت کا اکٹھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک خراب چیز اور ایک اچھی چیز جمع کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ ایک گلاس کے اندر شہد ڈالیں پانی کے ساتھ، اور اسی کے اندر آپ چند قطرے اس کے ڈال دیں، کوئی گندگی ڈال دیں، تو وہ شہد کا پانی صاف رہے گا؟ وہ بھی گندا ہی ہو جائے گا۔ تو جو بھی آپ نیکی کے ساتھ اگر آپ برائی بھی رکھیں گے تو وہ برائی ہی ہو جائے گی، وہ نیکی رہے گی نہیں، باقی نہیں رہے گی، برائی اپنا اثر چھوڑے گی، وہ رہ نہیں سکتے، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو نیک چیز ہے، جو صاف پیور چیز ہے، وہ گندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے ہم کوئی بھی نیک عمل ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کی نیک نیت یا ارادہ یا کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی کہ جب نمازوں کی توفیق نہیں ملتی یا تہجد کی نماز اگر نہیں پڑھ پا رہے تو اس کے پیچھے بہت سی چیزیں، ہماری ہی بات ہوتی ہے، یہ ہمارا ہی قصور ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پھر وہ نہیں توفیق دیتا۔ تو جب آپ گناہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی وہ ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہاں، تو اسی طرح جب نیکی کرتے ہیں انسان تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہ گاری کی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت وہ ہو جاتے ہیں، مومن بن جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، توبہ ہو جاتی ہے نا، توبہ قبول کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک ساتھ نہیں ہوا کفر اور ایمان، نہیں ایک ساتھ تو نہیں ہوا نا، توبہ قبول ہو گئی نا۔ لیکن تو ایسا اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ ایک دو دیکھے میں نے ایسے واقعات کہ اتنے وہ بدل جاتے ہیں کہ سب برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ختم ہو گئی نا۔ اب آپ ایک گلاس کو اچھی طرح سے دھو کے، اسی گلاس کو جو گندگی تھی دھو کے اس میں صاف پانی ڈال دو، صاف پانی آ جائے گا نا اس میں۔ لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر آج کوئی برا ہے تو کل اچھا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ تو مرنے سے پہلے تک بھی نہیں کہہ سکتے کسی کے ساتھ بھی کہ مسلمان ہو گئے تھے، خالد بن ولید کتنے بڑے صحابی بن گئے تھے، تو یہ ہم نے پیچھے حدیث بھی تو ابو پڑھی ہے نا، سفیان بھی صحابی بن گئے تھے، کوئی نیکی پہ چلتا رہتا، آخر پہ وہ برے راستے اکرمہ، ابی جہل، اور اب جب وہ بعد میں قرآن پڑھتے تھے تو روتے ہی جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ فضل الخوف والرجاء، اللہ سے امید اور خوف کی فضیلت۔ عن انس بن مالک قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان يعني الخوف والرجاء في قلب عبد في مثل هذا الموطن يعني الاحتضار إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اپنے اخروی اجر و ثواب اور عذاب اور عقاب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری امید ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں اس قسم کی جان کنی کے وقت میں یہ دو چیزیں یعنی خوف اور امید جمع ہو جاتی ہیں تو جس چیز کی اسے امید ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتے ہیں، اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ اس سے امن دلا دیتے ہیں۔ یعنی مومن کی اصل تعریف ہے یہاں پر کہ جہاں سے اپنی نیکیوں پر اعتماد ہوتا ہے وہاں اپنی برائیوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، اور ایمان ہے کیا؟ خوف اور امید کے درمیان ہی ہے۔ بابو حقیقت الکبر، باب غرور و تکبر کی حقیقت۔ ان ابی ریحانہ مرفوعا لا يدخل شيء من الكبر الجنہ فقال قائل یا نبی اللہ انی احب ان اتجمل بجلاز صوتی وشس نعلی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك ليس من الكبر ان اللہ جمیل يحب الجمال ان الكبر سفح الحق وغمس الناس۔ سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑائی اور تکبر والے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو اپنے کوڑے پر غلاف چڑھا کر اور اپنے جوتے کے تسمے کو اچھا بنا کر خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق شناس نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی بطر الحق کی بھی بات آئی، یہاں پہ حق شناس کی بات آئی ہے، حق کو تسلیم نہ کرنا، جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہاں پہ ہے حق شناس نہ ہونا، پہچاننے سے انکار کر دینا کہ یہ صحیح بات ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے سامنے صحیح حدیثیں رکھی جائیں، صحیح بات رکھی جائے، لیکن وہ کہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہے، آپ صحیح حدیث بتا رہے ہیں، لیکن عمل میں وہ چیز نہ آئے، عمل اس سے بدلے نہ۔ ان کے اندر ہی تکبر ہوتا ہے، دونوں بیماریاں ہی ہیں۔ تو ابلیس نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تو وہی تکبر ہو گیا۔ مانتا ہے وہ، اور وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہتا بھی ہے، لیکن اس کا عمل کہتا ہے کیا؟ عمل کہتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا عمل تو نہیں کہتا، زبان سے کہتا ہے، زبان سے۔ اجتناب التشبہات من الخیر، متشابہ امور سے بچنا ہی خیر ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال امر هذه الامة مواتیا او مقاربا ما لم يتکلموا فی الولدان والقدر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا معاملہ ہمیشہ صحیح رہے گا جب تک کہ یہ بچوں اور تقدیر کے بارے کلام نہیں کریں گے۔ دین میں اکثر احکام مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وضاحت صراحت اور روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ایسی تعلیمات کو محکمات کہتے ہیں۔ جن امور متشابہات میں سے ہیں
جو چند امور متشابہات میں سے ہیں جن میں مکمل ایمان رکھنا ہے اور ان میں زیادہ بحث و تکرار درست نہیں. انہی مسائل میں سے مسئلہ تقدیر بھی ہے. نیز چھوٹے بچے جنتی ہیں یا جہنمی، اللہ ہی خوب جانتا ہے. اس وقت تک بہت بہتر اور عمدہ رہے گا جب تک کہ وہ نومولود بچوں کے انجام اور مسئلہ تقدیر میں نہیں الجھیں گے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بالکل کچھ بھی، جو ہے وہ تو ظاہر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں باپ اس کو مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب جو نومولود بچے جاتے ہیں دنیا سے وہ جنت میں ہوں گے. بہرحال یہاں پر جو بات ہے مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں نا، لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا اس میں سورہ آل عمران کی سٹارٹنگ میں یہ بات ہے کہ جو آیات ہیں متشابہات کے پیچھے جو ہے نا وہ لوگ ہی پڑھتے ہیں جن کے دل میں کجی ہوتی ہے. تو جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا وأطعنا، بس ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، اور اس پر ایمان لے کر آ دیتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر. ہوتے ہیں جو قرآن کی جنہوں نے قرآن کو تعلیم کی طرف سے نہیں پڑھا ہوتا وہ پوچھتے ہیں ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں. قرآن بالکل صحیح، قرآن کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے اس کا پڑھنے کا حق ہے. بابو اثنی عشرہ خلیفتاً من قریش، 12 خلیفہ قریش میں سے ہوں گے. ان جابر ابن سمورۃ مرفوعا لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعۃ او یکون علیکم 12 خلیفتاً کلہم من قریش. سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین قیامت کے برپا ہونے تک یا اس وقت تک دائم رہے گا جب تک کہ 12 خلیفہ خلافت کی مسندوں پر فائز نہیں ہو جاتے، اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. ہاں تو قریشی بنتے تھے نا. آپ دیکھیں نا کہ جب اس حدیث میں جو بات ہے وہ 12 قریشی خلیفہ کو دیکھیں گے آپ ضرور، اور 12 قریشی خلفاء آئے تھے اور مسند پر بیٹھے ضرور تھے. اور یہ پہلے جو 4 خلیفہ ہیں وہ بھی قریشی تھے. تو گزر چکے ہیں. ہاں خلیفہ ہو چکے ہیں. کیونکہ جب حضرت ابو بکر کی بات ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر کو بنانے کی بات ہو رہی تھی کہ خلیفہ بننا ہے، کس کو بننا ہے، تو انصاریوں نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے بھی بن سکتا ہے. یہ بات ہوئی. تو جب آپس میں بات ہو رہی تھی، جھگڑا ہو جاتا، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ بات آئی کہ قریشی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا کہ قریشی ہونا چاہیے خلیفہ، اور یہ بھی بات ہے 12 خلیفہ جو ہوں گے. تو اس پر وہ خاموش ہو گئے جب انصاری. تو فوراً حضرت عمر اٹھے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت لے لی. حالانکہ حضرت ابو بکر اس میں تھے